السلام علیکم۔ لیکچر 22 فرسٹ ایئر اسلامیات اختیاری ہم دیکھ رہے تھے ٹاپک تبلیغ کے حوالے سے، اور تبلیغ کا کچھ حصہ ہم انٹروڈکشن پڑھ چکے تھے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ تبلیغ اسلام کا لازمہ ہے، بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ کوتاہی جو ہے وہ بہت بڑی کوتاہی سمجھی جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں تو امت کی ذمہ داری ہے تبلیغ کے اپنے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے وہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ قرآن میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یعنی اللہ نے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین دیا، صحابہ نے آگے والوں نے اگلے، اب یہ امانت ہم تک پہنچ گئی ہے، اور ہم جو ہماری جنریشن ہے اس نے یہ امانت آنے والی امت کو لوگوں تک پہنچانی ہے۔ آگے پہنچانے کے دو طریقے ہیں، انفرادی تبلیغ ہے، امت کا ہر فرد مبلغ ہے، اسلامی عقائد خود سیکھنے ہیں، عمل کو سیکھنا ہے، پھر انہیں دوسروں تک پہنچانا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے رفیق ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بہترین جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کہنا ہے۔ اب یہ حق کی بات کہنا بدتمیزی نہیں کرنا، حق کی بات کہنا تمیز طریقے سے کہیں، اٹھائیں آواز، احتجاج کریں، لکھیں پڑھیں، جو بھی کریں، لیکن اس میں ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے گھیراؤ جلاؤ دھرنے کے جو لوگوں کو اذیت ہونا شروع ہو جائے، لوگوں کو تکلیف پہنچنا شروع ہو جائے۔ پھر ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے جن باتوں پر آپ سے بیعت کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہم جہاں ہوں گے حق بات کہیں گے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے عذاب بھیج دے گا، پھر تم دعائیں مانگو گے لیکن وہ قبول نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو اجتماعی تبلیغ ہے منظم شکل میں، جماعت کی شکل میں کرنا، تاکہ پورے اسلامی معاشرے کو دعوت دی جائے، اللہ کے حکم ان تک پہنچ سکیں۔ سورہ آل عمران میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اجتماعی تبلیغ کے لیے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے، تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ مسلم قوم کو خیر امہ کا لقب استعمال ہوا ہے، لقب بتا ہوا، انڈر لائن کریں گے اس کو، تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والی امت۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اسوہ دیکھیے کہ کتنی آپ نے اس میں گالیاں کھائیں، سوشل بائیکاٹ، جب شب ابی طالب میں آپ کو آپ کی پوری فیملی سمیت قید کر دیا گیا تھا، پتھر کھائے، دان شہید کرائے، عزیزوں سے جدائی کے صدمے سہے، لیکن ایک لمحے کے لیے آپ تبلیغ سے غافل نہیں ہوئے۔ ہجرت کے بعد جب آپ کی مصروفیات بہت ہوئیں، اس کے باوجود آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، گھر، مسجد، میدان جنگ، سفر، حضر مین اپنا جیسے رہائش ہوتی ہے جہاں پر آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا، لوگوں کو، صحابہ کو بھی کہا کہ آپ صحابہ بھی یہ کام کریں۔ سورہ والعصر میں اللہ نے فرمایا، اب یہ سورت تو آپ یاد ہو ہی سکتی ہے اور لکھنے کی ایک دو پریکٹس ضرور کر لیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ اب اس سورہ میں صاف بتا دیا گیا کہ صرف خود نیک نہیں بننا، دوسروں کو بھی اس طرف بلانا ہے۔ سورہ قرآن میں ارشاد ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں جو میرے وعید، میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سورہ حج میں ہے کہ اب اردو لے لیں اس کی، وہ لوگ اگر ہم انہیں ملک میں اختیار دیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیک کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور ان تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے۔ بہرحال سائنٹیفک طریقے اختیار کرنا، جیسے کہ جدید دور کے اندر یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کا استعمال کر کے لوگوں تک بات پہنچائی جائے تاکہ باطل قوتوں کا مؤثر مقابلہ کیا جا سکے۔ پھر عدم تبلیغ پر وعید، اگر تبلیغ نہیں کریں گے تو سخت عذاب ہے، اجتماعی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ کی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، البتہ برا ہے وہ جو کرتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل کے 3 گروپس کا ذکر کیا گیا، ان میں سے پہلا برائیوں میں مبتلا تھا، دوسرا گروہ خود نیک تھا لیکن دوسروں کو برائیوں سے نہیں روکتا تھا، تو تیسرا گروہ وہ خود بھی نیکی پر کاربند تھا، باقیوں کو بھی روکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا،
آخری گروپ بچا پہلوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ پھر تبلیغ کے کچھ اصول ہیں، یعنی اس کا میتھڈالوجی کیا ہوگی تبلیغ کے دعویٰ کے حوالے سے۔ قرآن میں آیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے پروردگار کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو نہایت عمدہ ہے۔ حکمت یعنی اگر مخاطب سمجھدار ہوں تو دانشمندی اور حکمت سے انہیں دعوت دو۔ موعظہ حسنہ، اگر عوام الناس کے سامنے دین کی باتیں ذکر کی جائیں تو اچھے اور دل نشین انداز میں ان کو سمجھایا جائے اور معاملے کی اونچ نیچ سے انہیں خبردار کیا جائے۔ پھر جدال بطریق احسن ہے، اگر مخالفت پر کمر بستہ لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو دین کی بات دلائل سے کی جائے، ان کا دل نہیں دکھایا جائے۔ یعنی حکمت ہے، اچھے طریقے سے بات کو پہنچانا ہے، بحث ہو تو اچھے طریقے سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کی عزت تار تار کی جائے گی، ان کو اوئے توئے کہا جائے گا، ان کو گمراہ کہا جائے گا، ان کو جہنمی کہا جائے گا اور برے بھونڈے طریقے سے دین کی دعوت دی جائے گی۔ نہیں، اچھے طریقے سے۔ یہ بھی نہیں کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے دوسروں کے سر پہ سوار ہو جائیں کہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، پانی پینے سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، یہ آپ کو کیا تمیز ہے، کرتے کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے، دیکھا اب پھر تم وہی سیدھے ہاتھ سے کے بجائے الٹے ہاتھ سے پی رہی۔ نہیں، ہر وقت دوسرے کے سر پہ سوار ہو جانا، یہ بالکل غیر حکیمانہ طریقہ کار ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سے اصول اور ضوابط آ جاتے ہیں، مثلا نرم مزاجی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیا کہ دشمنوں سے جب بات کر رہے ہو تو تب بھی نرمی سے کریں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا ہے، دیکھیں فرعون کون تھا، کتنا بڑا اللہ سے کا دشمن اور سرکش تھا، کہا گیا نرمی سے بات کریں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تم اس کو نرم بات کہو شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے۔ یعنی نرم خوئی اور خوش اخلاقی ہی لوگوں کے دلوں کو جیت سکتی ہے، اور جو تند خوئی ہے وہ اپنوں کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اپنوں کے جو قریب ہیں، ظاہری بات ہے کہ ذرا سا آپ کسی کو فالتو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو اس نے تو دوڑ جانا ہے، اس نے آپ کی بات کہاں سننی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا کر ان سے نرمی سے بات کرنا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جب تک ہم باتوں کے اندر سختی نہ لے کر آئیں، گالیاں نہ لے کر آئیں، ہماری تبلیغ ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی کہ اے محمد، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ نرم مزاجی بہت ضروری ہے۔ پھر بشارت اور سہولت ہے، یعنی معاذ بن جبل، یہ آپ سمجھیں گی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن میں تبلیغ پر بھیجا تو آپ نے کیا ان کو تعلیم دی؟ بشر ولا تنفر، دین کو آسانی سے پیش کرنا، خوشخبریاں دینا، لوگوں کو نفرت نہ دینا، یعنی ہر وقت جہنم کے قصے سنانا اور بار بار یہ کہنا او جہنمیوں، او دوزخیوں، او گمراہوں، او منکروں، او کافروں، او بدعتیوں۔ اس کی جگہ آپ بتائیں اللہ کتنے زبردست ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہے، کیا کیا چیزیں اس جنت کے اندر، جنت کا شوق دلانا، اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا۔ اور یہی آج وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تبلیغ کی اتنی بھونڈی وجہ سے، جو تبلیغ کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ جو کرتے بھی ہیں وہ اتنے بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ کا جو امیج ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، وہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کوئی انتہائی سخت گیر قسم کی ہستی ہے جو ہاتھ میں ڈنڈا لے کر بیٹھی ہیں، اور بس ہم سے کوئی غلطی ادھر سے ادھر ہم ہوئے نہیں اور ڈنڈا پڑا نہیں آ کر ہمارے اوپر۔ بہرحال دین کو سہولت سے پیش کرنا ہے، سخت مشکل بنا کر نہیں پیش کرنا، اور لوگوں کے لیے رحمت شفقت کا معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں امید جگانا ہے کہ چلو کوئی نہیں، اگر غلطی ہو گئی، کوشش کرتا ہے انسان کہ غلطی نہ ہو، لیکن اگر غلطی ہو گئی تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، خوشخبری دینے والا بننا ہے۔ اور یہی پیغمبر کی جو دعوت ہے اس کا بنیادی اصول ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی قہاری کا ذکر نہیں کرنا، دلوں کو مایوس نہیں کرنا، دلوں کے اندر خوف نہیں پیدا کرنا، یہ بہت ضروری بات ہے۔ پھر تدریج ہے، تدریج گریجولی، آہستہ آہستہ عقائد احکام لوگوں کے سامنے، خاص طور پہ جیسے لوگ نئے نئے دین کی طرف آ رہے ہیں تو آپ ان کو پہلے دن نہیں کہیں جی عشاء کی تو 17 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ کہے گا میں نماز سے میں معافی چاہتا ہوں، یہ معافی چاہتی ہوں۔ آپ بتائیں نئے نئے آنے والوں کو کہ بھئی 4 فرض اس وقت پڑھ لو، 3 فرض ادھر پڑھ لو، آہستہ آہستہ پھر اس کی طبیعت اس طرف آ جائے، نماز کی طرف آ جائے، پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ بتائیں کہ بھی ایسے پڑھو ایسے پڑھو۔ یعنی اپنی مسلمان سوسائٹی کے اندر بھی بعض لوگ نمازی نہیں ہوتے نا، آپ ان کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو بجائے یہ کہیں کہ سنتے بھی پڑھو، نفل بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، وہ بھی پڑھو، یہ ایک غیر حکیمانہ طریقہ ہے۔ تدریج، آہستہ آہستہ
لے کر آئے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم ہمیں گاہے بگاہے واز سنایا کرتے تھے، روز نہیں سناتے تھے۔ یہی نصیحت آپ نے نماز کو یمن بھیجتے وقت کی کہ تم اہل ایمان کو سب سے پہلے یہ دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ مان لیں تو پھر 5 وقت کی نماز کا حکم دینا، جب یہ مان لیں تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دینا۔ پھر تالیف قلب کیا ہے کہ جو مخالف ہے ان کی مدد کرنا، ان کی غمخواری، ان سے ہمدردی۔ پھر حضرت صفوان بن امیہ ہیں، حالت شرک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، ان کا بیان ہے کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوہ حنین کی مال غنیمت سے مال دیا، اس کے بعد بھی بخشش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ ایک بدو آپ کے پاس آیا، انہوں نے کہا مجھے اپنی بکریوں کا ریوڑ دیجیے، آپ نے انہیں دے دیا۔ یہ فیاضی دیکھ کر اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ بھائیو اسلام قبول کرو، محمد اتنا دیتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے جتنے مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی نو مسلموں کی دل جمعی اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے انہیں دینا۔ پھر رواداری آ جاتی ہے۔ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ رواداری اختیار کرے، دوسرے کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، کیونکہ اس سے رنجیدگی پیدا ہوتی ہے، یہ مبلغ کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ نام میں تعلیم دی گئی ہے وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا مِن بِغَيْرِ علم، اللہ کے سوا وہ جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو، پس وہ اللہ کو بے سوچے سمجھے گستاخی سے برا کہیں گے۔ یعنی دوسروں کے معبودوں کو، دوسروں کی عبادت کے طریقے کو برا بھلا نہیں کہنا، وجہ کہ جب ہم انہیں کہیں گے وہ اڑٹ کر ہمیں کہیں گے، ہمارے رب کو برا کہیں گے، نعوذ باللہ۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے خود اپنے رب کو گالی دی ہے۔ پھر اس کے اندر عملی نمونہ ہے، ظاہری بات ہے کہ جو دائی دوسروں کو دعوت دے رہا ہے خود بھی عمل کرے۔ بنی اسرائیل کے جو علماء کی خامی قرآن میں بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو حکم دینے سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ نماز کا حکم ہوا تو اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ راہ خدا میں دینے کا حکم ہوتا تو اتنا خرچ کرتے کہ اپنے لیے کچھ نہ رکھتے۔ پھر آپ کی عملی مثال کیا ہے؟ اس عالم کی مثال جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، چراغ جیسی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے اور خود جل جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں ہوئی تو بہادری کے اتنے جوہر دکھائے اور سب سے آگے ہو کے لڑے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک دائی کا کردار، دائی کا لیڈر، کہ جو کردار کہ جو کہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھائے۔ پھر دوسرے مذاہب کی مشترکہ باتوں کی دعوت، کسی قوم کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو یہ نہیں کہ ہمیں ان کی باتوں سے اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس بات سے کہ جو ان کے اور ہمارے درمیان برابر ہوں، تاکہ سننے والا ایک بار متوجہ ہو جائے۔ اہل کتاب کا دعویٰ ہے کہ ہم توحید کے علم بردار ہیں، ٹھیک ہے، توحید کے اوپر ان کو لے کر آئیے۔ حضرت عمر کا غلام تھے وثق نامی عیسائی، تو آپ نے اسلام کی تبلیغ، آپ ان کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، وہ انکار کرتا تو یہ آپ فرما کر خاموش ہو جاتے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نہیں سن رہا آپ انہیں بتا رہے ہیں تو خاموشی اختیار کریں، جبر کوئی نہیں ہے۔ پھر جدید وسائل لے کر آنے ہیں تبلیغ میں، زبانی تبلیغ ہے، قلم اور تحریر، مثلاً تبلیغی کتابیں، رسائل ہیں، اخبارات ہیں، ریڈیو ٹیلی ویژن ہے، اس میں تبلیغی پروگرام ہوں، فلم ہے، ٹیپ ریکارڈر، ویڈیو۔ پھر ایک مذکور مبلغ کو چاہیے کہ وہ تمام وسائل اختیار کرے۔ پھر تبلیغی ادارے، جماعتیں، بین الاقوامی نیوز ایجنسی وغیرہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ مبلغ کے اوصاف ہیں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے مبلغ کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگ مبلغ کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اب ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پہ اتارا گیا، اور مومن بھی، یعنی سب سے پہلے اپنا ایمان ہو۔ پھر قل آمنت باللہ ثم استقم، کہے تو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر قائم رہے۔ پھر علم دین ہونا چاہیے، اگر علم نہیں ہے تو ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی دوسروں کو بتا رہے ہیں خود کچھ بھی نہیں آتا۔ پھر صبر اور عفو ہونا چاہیے، یہ بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ مخالفین آتے ہیں، فتنے، شرارتیں، باتیں، گستاخیاں، الزامات، جو بندہ تعلیم دے رہا ہے پھر اگر وہ اتر کر انہی کی زبان اختیار کرنا شروع کر دے، بدتمیزی کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کی تو صبر تو کدھر کہاں گیا کہ آپ گالی دینا شروع کر دیں لوگوں کی بدتمیزیوں کے اوپر۔ نہیں، بہت صبر کے ساتھ گزارا کرنا ہے، سننا ہے اور عفو و درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دل آزاری سے پرہیز ہے۔ دل آزاری اگر کوئی کرتا ہے تو کسی کی دل آزاری پر خود صبر کرنا ہے اور خود کسی کی دل آزاری نہیں کرنی۔
تنقید نہیں کرنی، اس کو ٹونٹ نہیں کرنا، اور خاص طور پہ 4 لوگوں کے اندر بیٹھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پہ تنقید کرتے تو نام نہیں لیتے، کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا۔ پھر دین میں جبر نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دلوں کا تبلیغ کا مقصد دلوں کی تسخیر ہے، زبردستی زبان سے اقرار کروانا نہیں ہے۔ پھر بے لوث دعوت ہونی چاہیے، یہ دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو، دنیا کے فائدے نہیں ہونے چاہیے، دنیا کی عزت مال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی آپ فرما دیں اس پر کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ پھر اخلاص ہونا چاہیے، کوئی مادی اور دنیاوی فائدہ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ صبر اور استقامت، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ خوش خلقی ہونی چاہیے، بحث و مباحثہ جھگڑا ہو جائے تلخ کلامی نہیں کرنی، خوش خلقی ہونی چاہیے۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرنی ہے۔ پھر نماز جمع جانے کے لیے جب رکاب میں پاؤں رکھا، یہ کعب یعنی کہ جب آپ اونٹنی پہ سوار ہو رہے ہیں تو اس پہ پاؤں رکھتے ہیں نا، تو آپ نے کہا لوگوں کے لیے اپنا اخلاق بہتر بناؤ۔ پھر زبان پر عبور، جس زبان میں دعوت دے رہے ہیں عبور حاصل ہونا چاہیے تاکہ بات دوسروں تک پہنچ سکے۔ پھر انسان کی جو نفسیات ہے ان سے واقفیت ضروری ہے، جس کلاس سے آپ بات کر رہے ہیں آپ اسی کلاس کے لیول پر جا کر اس سے بات کریں، لوگوں سے ان کی عقلی سطح کے مطابق گفتگو کریں۔ پھر نرمی اور شفقت، لوگ جو ہے دائی جو ہے وہ نرم خوش شفیق ہمدرد ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ اے مسلمانوں تم پتنگوں کی طرح جہنم کی آگ کی طرف لپکتے ہو، پتنگے ہوتے ہیں نا پروانے وغیرہ، لیکن میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کی آگ سے بچاتا ہوں۔ اگلا آپ کا ٹاپک ہے جہاد ہے، لیکن جہاد میں آپ کو نہیں کرواؤں گی، یہ ہم نے اسلامیات کمپلسری لیکچر 3 میں ہم نے اسے کور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اگرچہ کچھ ڈیٹیل ہے، اب جن لوگوں نے مناسب نمبر لینے کے پروگرام بنائے ہوئے ہیں وہ والا جہاد کا جو ٹاپک ہے اچھی طرح یاد کر کے یہاں پہ آپ ایڈ کر لیں، ٹھیک، اس کے لغوی معنی وغیرہ دیکھ لیں، اگر وہاں پہ آپ کو کچھ کمی لگتی ہے تو یہاں سے ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جنہوں نے اچھے نمبر لینے ہیں، بہت اچھے نمبر لینے کا پروگرام ہے، تو اس میں سے کچھ 2-4 چیزیں ادھر سے اٹھا کر اس والے ٹاپک میں ایڈ کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی ادھر سے نہیں آپ نے یاد کرنا، اچھے نمبر لینے والے لوگوں نے، اسٹوڈنٹس نے یاد اسی کو کرنا ہے، بیس بنانی ہے اسی کو، یہاں سے کچھ پوائنٹس لے کر اس کے اندر ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں جیسے جہاد کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کوشش کرو اللہ کی راہ میں جیسے کوشش کرنے کا حق، یعنی اٹ موسٹ کوشش کرو نا دین کی سربلندی کے لیے، خود عمل پیرا ہونے کے لیے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، اور جو شرعی اصطلاح میں ہے جہاد کوشش اور سعی کا نام ہے، جو دین کی حفاظت سربلندی اور اس کی اشاعت کے لیے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم پیچھے تقریباً پڑھ کر آئے ہیں، اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے، تو یہ والا ٹاپک بھی ہمارا الحمدللہ کور ہو گیا۔ اس کے بعد جو آپ کا اگلا موضوع ہے نا وہ ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا نظام حکومت، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مصلح یعنی اصلاح کرنے والے۔ یہ جب آپ دیکھیں گے نا، ہم نے جو سیرت پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں اخلاق اور سیرت النبی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوتا ہے، میرے پاس پیج نمبر ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور مصلح ہیں، وہ ہے 331 پیج نمبر۔ تو آپ وہ کھولیں گے آپ ٹاپک، کیونکہ یہی ٹاپکس جو ہمیں بتائے گئے ہیں سمارٹ سلیبس میں ہم اسی کے مطابق چلیں گے، تو یہ ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے۔ اب آپ بطور مصلح کیسے ہیں اصلاح کرنے والے؟ نظام حکومت کی اصلاح کی ہے، یعنی ملک عرب جو تھا وہاں نظام حکومت میں مرکزیت نہیں تھی، یعنی سینٹرلائز نہیں تھا، لوگ جو ہیں مختلف قبیلوں میں تقسیم ہوتے تھے، یعنی ہر ایک قبیلہ اپنا جھنڈا ہے، ایک جھنڈے تلے اکٹھے نہیں ہوتے تھے، نسلی امتیازات فلاں فلاں نسل سے ہے، فلاں فلاں نسل سے ہے، وہاں مضبوط مرکزی حکومت ہی قائم نہیں تھی۔ آپ نے نظام حکومت میں اصلاح کی، مثلا اسلام آیا تو اس نے مرکزی وحدت کا تصور پیش کیا، مرکزی وحدت یعنی ایک جھنڈے تلے لوگوں کو اکٹھا کیا، نسلی اور قبائلی تفاخر یعنی نسل فلاں عرب سے ہے، فلاں عجم سے ہے، فلاں فلاں قبیلے سے ہے، فخر غرور ختم کیا، انسانیت کو ایک ایسا سیاسی معاشرتی معاشی مذہبی نظام کیا جس کی وجہ سے ایک عظیم انقلاب آ گیا۔ وہ بدو جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اللہ نے انہیں اتنی سمجھ بوجھ عطا کی کہ ان سے کیسر و کثرہ کی حکومتیں خوف کھانے لگیں، صرف ایک وجہ تھی، ایک جھنڈے تلے کھڑا کرنے کی وجہ سے۔ ایران اور روم کی سپر پاورز موجود تھیں، بادشاہت تھی، اسلام نے حکومت کا جو عمدہ تصور پیش کیا وہ کیا تھا؟ اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حکومت نافذ کیا، اس میں بادشاہ اللہ کے آگے جواب دیا ہے، لوگوں کے آگے جواب دیا ہے،
قانون کی نگاہ میں بادشاہ، امیر، غریب، عوام سب برابر ہے۔ یہ زبردست جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی اللہ کے حکم سے۔ پھر آپ کی حکومت ایک دستوری حکومت تھی، یعنی ایک آئین تھا، قانون تھا، اور اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ اللہ کے قانون کی پابند تھی، اور عدلیہ جو ہے وہ انتظامیہ کے دباؤ سے آزاد تھی، یعنی جو جوڈیشری تھی نا وہ صرف اللہ سے ڈرتی تھی، بے خوف و خطر لوگوں میں عدل قائم کرے، تاکہ اگر بادشاہ یا کوئی بڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس کو بھی قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حکومت امت کو دیا وہ وقتی تقاضوں کے تحت نہیں تھا، بلکہ تا قیامت آنے والی نسل انسانی کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آخری امت ہے، اس لیے آپ نے مدینہ میں ایک مثالی ریاست قائم کی جو ہمیشہ کے لیے نمونے کا کام دینے والی حکومت تھی۔ پھر اس حکومت کے جو اصلاح کی گئی ہے، اس کے جو خد و خال ہیں، مثلا حاکمیت الہی اللہ تعالیٰ ہے، قرآن میں ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ ہے، آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، وہی حکمت والا اور علم والا ہے۔ پھر ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یاد رکھو اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، اللہ برکت والا ہے، سارے جہانوں کا مالک۔ گویا حاکمیت اللہ یعنی اصل اقتدار اللہ کی ذات ہے، اس کا ہے، انسان اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، انسان کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرے، اس کی بندگی یعنی عبادت کرے۔ دوسرا ہے اطاعت رسول ہے، کیونکہ نبی کا مقصد اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ آپ اسلامی مملکت کے سربراہ تھے، مسلمانوں پر لازم ٹھہرایا کہ آپ کی اطاعت کرے۔ سورہ مائدہ میں ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ پھر سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، آپ کہہ دیجئے اے نبی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ کے نائب کی سی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اسلامی ریاست کے سربراہ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقنن یعنی قانون بنانے والے سپہ سالار، عدلیہ اور انتظامیہ کے بھی سربراہ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ بھی کرتے تھے۔ پھر شورائی نظام تھی، یعنی آپس میں مشورہ کرنا، سورہ نساء میں ہے۔ وہ شورائی نظام میں کیا تھا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کام میں ان سے مشورہ لیا کریں، اور آپ صحابہ سے معاملات میں مشورہ لیا کرتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ مشورہ امانت قرار دی گئی اور کہا گیا کہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ صحیح مشورہ دے۔ پھر مسجد کو مرکزی حیثیت دی گئی، اسلامی ریاست کے تمام کام مسجد نبوی میں انجام پاتے، بیرون ممالک سے سفیر آتے، یہیں آپ سے ملاقات ہوتی، مجلس مشاورت یہیں ہوتی، عدلیہ کا کام بھی مسجد میں، یعنی جوڈیشری بھی مسجد میں ہی ہوتی تھی۔ کتابت وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا، آپ نے صحابہ کی ایک جماعت تھی جو وحی کو لکھ کر محفوظ کرتی، اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زید بن ثابت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ۔ پھر احتساب، جہاں کہیں قانون کی خلاف ورزی ہوتی اس کو منع کرتے، اصلاح فرماتے، تاجروں کی اصلاح کے لیے خود بازار تشریف لے جاتے، انہیں ایمانداری کی تعلیم دیتے۔ ایک مرتبہ گندم کے ڈھیر میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر نمی تھی، آپ نے دکاندار کو تنبیہ کی، اس کو کہا کہ اس کے عیب کو ظاہر کرو تاکہ کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے۔ پھر آپ کا فرمان تھا کہ ہم جس شخص کو جس علاقے میں افسر یا عامل بنا کر بھیجیں، اس کی تنخواہ مقرر کریں، اس کے بعد اگر وہ کوئی عوام سے چیز دیتا ہے تو وہ خائن ہے۔ پھر عدلیہ، قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست کے چیف جسٹس تھے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے ہی عدالت کا کام لیا جاتا تھا اور یہیں فیصلہ سنایا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے مقدمات کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، صوبوں اور دیگر مقامات کے لیے قاضی متعین تھے۔ پھر مالیات، اسلامی ذرائع جو آمدنی ہے وہ درج ذیل ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ چیزیں، اس کو انڈر لائن کریں گے۔ مال غنیمت، غزوہ یا سیریہ کی صورت میں میدان جنگ سے جو مال غنیمت صحابہ کو حاصل ہوتا ہے، اس میں 1/5 مرکزی حکومت کو، باقی مجاہدین میں، اس کی آمدنی کو اسلامی ریاست کے اخراجات پر صرف کیا جاتا۔ زکوٰۃ، ظاہری بات ہے کہ یہ مسلمانوں پر ایک فرض کی حیثیت، آدمی کا بالغ صاحب حیثیت ہونا شرط ہے، جس کے پاس نقدی سامان تجارت، مویشی، سونا چاندی سال بھر رہے تو ایک خاص شرط سے زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد اسے عاملین زکوٰۃ، فقیر، مسکین، مقروض، مسافروں، نو مسلموں اور غلاموں پر خرچ ہو جانا ہوتا ہے۔ پھر عشر وہ رقم ہے جو کسی مسلمان سے اس اراضی پر لگان کی صورت میں وصول کی جاتی ہے، اس کے لیے 1 سال تک کی
ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ ندی نالوں نہروں سے سراب ہونے والی زمین کی پیداوار پر عشر کی شرح 10% ہے اور مصنوعی طریقے سے آپاشی کی صورت میں اس کی شرح 5% ہوتی ہے۔ یہ بنڈل لائن کریں گے آپ۔ پھر صدقات ہیں، جو بھی زائد رقم لوگ خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، وہ صدقات میں آتی ہے۔ غزوہ تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو صحابہ نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ پھر جزیہ ایک ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اس کے بدلے ان کے جان مال عزت کی تحفظ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ وہ مسلمانوں کی پناہ میں آتے ہیں، پھر انہیں ذمہ کہا جاتا ہے۔ پھر جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں ان سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا۔ ان کے بوڑھے بچے عورتیں محتاج مفلس اور راہبوں سے جزیہ وصول نہیں کیا جاتا۔ پھر خراج ہے، یہ سب امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو انڈر لائن کریں گے۔ اسلامی ریاست میں آباد غیر مسلم رعایا سے لگانے اراضی یعنی جن کی زمینوں کا لگان ہے وہ خراج کہلاتا ہے۔ اس کی شرح کل پیداوار کا نصف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح خیبر کے وقت اس کی ابتدا ہوئی۔ پھر فے، اسلامی اسلام میں فے وہ جاگیر جائیداد یا زمین ہے جو مفتوحہ علاقوں میں براہ راست حکومت کے قبضے میں ہو۔ اس کی آمدنی حضور کی مرضی سے ان کے رشتہ داروں، خاندان، یتیم، غریبوں، مسافروں اور بنو ہاشم کے مستحق افراد پر صرف ہوتی ہے۔ غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ بیت المال نہ تھا جس میں مال و دولت جمع کیا جاتا، جو مال بھی وصول ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مستحقین میں تقسیم فرماتے۔ پھر رجسٹر مردم شماری ہے۔ مردم شماری بھی آپ کے زمانے میں شروع کی گئی۔ آپ کے حکم کے مطابق ایک رجسٹر تھا جس میں 1500 مردوں کے ناموں کا اندراج تھا۔ پھر عسکری نظام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد سپہ سالار، عرب میں جنگ کے لیے حرب کا لفظ استعمال ہوا اور حرب کا مطلب ذاتی انتقام لینا، اپنی بہادری کا لوہا منوانا، حدود سلطنت کو وسعت دینا، دیگر دنیاوی اغراض کی تکمیل۔ اس کی جگہ آپ نے جہاد کا حکم دیا جس کی غرض و غایت کی وضاحت یہ فرمائی کہ جو شخص صرف اور صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے اس کا لڑنا راہ خدا میں ہے۔ اسی طرح آپ نے عسکری نظام میں اصلاح فرمائی۔ آپ نے کہا کہ میدان جنگ میں شجاعت اور بہادری کا پیکر تھے۔ آپ محبوب ترین سپہ سالار تھے۔ آپ کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ مخالف کا خون بہانے کی بجائے اس کو بے بس کر دیا جائے۔ علاقہ فتح کرنے کی بجائے آپ نے دلوں کو فتح کرنے کی طرف دھیان دیا۔ آپ کے زمانے میں کوئی باقاعدہ تنخواہ دار فوج نہیں تھی، ہر بالغ آدمی آپ کا سپاہی تھا۔ جہاد کو مسلمانوں کے لیے ایک عبادت کا درجہ قرار دیا، جو ہی جہاد کا اعلان ہوتا مسلمان اس کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آخری ہمارا لیکچر ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ میں بعد میں ریکارڈنگ کر کے آپ کو سینڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔